السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. حسن خاتمہ کی دعا مانگتی رہتی ہیں؟ اوکے گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اجناس المحرمات. اخی الحبیب تذکر ان العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا من المحرمات وهي الكفر وهو نوعان اکبر واصغر. فالاصغر موجب لاستحقاق الوعید دون الخلود في النار والاکبر یوجب الخلود في النار وهو 5 انواع. 1 کفر التکذیب. 2 کفر الاستکبار. 3 کفر الاباء مع التصدیق. 4 کفر الشک. 5 کفر النفاق. الثانی الشرک وهو نوعان اصغر واکبر. فالاکبر لا یغفره اللہ الا بالتوبة منه وهو ان يتخذ من دون الله ندا يسويه بالله في المحبة والتعظيم وهو يوجب الخروج من الاسلام. والاصغر مثل يسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وصاحب هذا النوع مستحق للوعید الا انه لا يخرج به عن دائرة الاسلام. الثالث النفاق وهو نوعان اصغر واکبر. فالاکبر یوجب الخلود في النار في دركها الاسفل وهو ان يظهر للمسلمين ایمانه بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به. والاصغر فلا يكون صاحبه مكذبا في الباطن وصاحب هذا النوع متعرض للوعید دون الخلود في جهنم. الرابع والخامس الفسوق والعصيان. السادس والسابع الاثم والعدوان. الثامن والتاسع الفحشاء والمنکر. العاشر البغي. الحادي عشر القول على الله بلا علم. الثاني عشر اتباع غیر سبیل المؤمنین. حرام کاموں کی اقسام. میرے پیارے بھائی، تم یہ یاد کر لو کہ بندہ تائب ہونے کے نام کا حقدار نہیں ہو سکتا، یعنی وہ تائب نہیں کہلا سکتا جب تک وہ 12 قسم کے کاموں سے گلو خلاصی نہ کر لے. اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 کفر. اور کفر کی 2 قسمیں ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. جو چھوٹا کفر ہے وہ وعید کا حقدار بنانے کا موجب ہے، لیکن جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب نہیں. اور بڑا کفر خلود فی النار کا موجب ہے، اور اس کی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 جھٹلانے کا کفر. نمبر 2 تکبر کا کفر. نمبر 3 تصدیق کرتے ہوئے انکار کرنے کا کفر. نمبر 4 شک والا کفر. نمبر 5 نفاق کا کفر. نمبر 2 شرک. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، اصغر اور اکبر. تو شرک اکبر کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا ہمسر بنا لے، یا اللہ کے سوا کو اس کا ہمسر بنا لے. وہ اس کو محبت اور تعظیم میں اللہ کے مساوی کرے، اور یہ اسلام سے اخراج کا موجب ہے. اور شرک اصغر جیسا کہ تھوڑی سی ریاکاری کرنا، مخلوق کے لیے تکلف کرنا اور غیر اللہ کی قسم کھانا، اس نوع کا مالک وعید کا حقدار ہے، مگر یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. نمبر 3 نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، اکبر اور اصغر. نفاق اکبر جہنم کے نچلے درجے میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر اپنے ایمان کا اظہار کرے،
لیکن باطنی طور پر وہ ان ساری چیزوں سے نکلنے والا ہو اور سب کو جھٹلانے والا ہو. اور نفاق اصغر تو اس کا مرتکب باطن میں تکذیب نہیں کرتا، اس نوع کا مرتکب وعید کا نشانہ ضرور ہے لیکن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. نمبر 4 اور 5 فسق اور نافرمانی. نمبر 6 اور 7 گناہ اور زیادتی. نمبر 8 اور 9 بے حیائی اور برائی. نمبر 10 سرکشی. نمبر 11 بلا علم اللہ پر کوئی بات لگانا. نمبر 12 مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرنا. یہ ساری ٹرمز تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے نا، کفر اکبر اور اصغر اور نفاق اصغر اور اکبر، شرک اکبر اور اصغر، لیکن یہاں انہوں نے مثالوں کے ذریعے جس طرح بات کو واضح کیا ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تو اجناس المحرمات، اجناس کا مطلب ہے اقسام، اور محرمات حرام کی ہوئی چیزوں کی، یعنی جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کی اقسام. اخی الحبیب، اے میرے پیارے بھائی، تذکر، یاد کر لو، یاد رکھو، سمجھ جاؤ، ان العبد، کہ بے شک بندہ، لا یستحق، نہیں مستحق ہوتا، اسم التائب، تائب کے نام کا، یعنی اس کو تائب نہیں کہا جا سکتا، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یتخلص، گلو خلاصی کر لے، خالص کر لے، نکل آئے، من 12 جنساً، 12 چیزوں سے، من المحرمات، حرام کی ہوئی، یعنی جب تک انسان مدرجہ ذیل 12 چیزوں سے باہر نہیں نکل آتا اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ہوتی، وہ تائب نہیں کہلا سکتا. یعنی اگر ان میں سے کوئی کام وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر ساتھ وہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں تو وہ توبہ نہیں کہلاتی. سب سے پہلے الکفر، وہو نوعان، کفر 2 قسم کا ہے، اکبر و اصغر، کفر اکبر اور کفر اصغر. فالاصغر، تو کفر اصغر کیا ہے؟ موجب لاستحقاق الوعید، جو حقدار ہے الوعید یعنی عذاب کا، یعنی جس پر عذاب لازم آتا ہے. دون الخلود فی النار، ہمیں آگ میں ہمیشگی کے علاوہ. دونا کا کیا مطلب؟ علاوہ. خلود خالدین فیہا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک. خلود کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، پھر نار آگ میں. یعنی کفر اصغر جو ہے اس کی بنا پر انسان کے لیے خلود فی النار نہیں، آگ میں ہمیشگی نہیں ہے. وہ بہت بڑا جرم، غلط کام، حرام کام، اس سے نکلنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، پھر وہاں سے نکل آئے گا. لیکن کفر اکبر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس سے نکل نہیں سکتا. والاکبر، اور کفر اکبر جو ہے یوجب الخلود، واجب کرتی ہے خلود کو، فی النار، آگ میں. وہو 5 انواع، اور وہ 5 قسم کا کفر ہے. تفسیر میں بھی شروع میں آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ کفر کی قسمیں جو ہے. نمبر 1 کفر التکذیب، جھٹلانے کا کفر. یہ کس نے کیا تھا جھٹلانے کا؟ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، ہر پیغمبر کی قوم نے جھٹلانے کا کفر کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اس کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، آخرت کو جھٹلا دیا، جو بھی نبیوں نے پیش کیا ان کی قوموں نے جھٹلایا. تو یہ کیا تھا؟ کفر تکذیب. کفر الاستکبار، یہ کس نے کیا تھا؟ جی ابلیس نے بھی، اور فرعون. اس نے کفر تکذیب بھی کیا تھا لیکن خاص طور پر استکبار. اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی. کفر الاباء مع تصدیق، کفر انکار مع تصدیق، تصدیق کے ساتھ. یہ ان لوگوں کا کفر ہوتا ہے کہ جو ایک طرف کہتے ہیں ہاں اللہ برحق ہے اور آخرت بھی آنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں. کفر الشک، شک کا کفر، یعنی
اللہ کے بارے میں شک, رسول کے بارے میں شک, آخرت کے بارے میں شک, دین کے بارے میں شک, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں, پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں. کفر النفاق, یہ کس کا کفر تھا؟ عبداللہ بن ابی کا. نمبر 2 ہے شرک, وہ نوعان, اور وہ بھی 2 قسم کا ہے, اصغر و اکبر, چھوٹا اور بڑا. فالاکبر, پس بڑا, لا یغفرہ اللہ, نہیں بخشے گا اس کو اللہ, الا بالتوبۃ منہ, مگر اس سے توبہ کر لی جائے. اگر شرک اصغر سے کوئی توبہ کر لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, سارے الہوں کا انکار کرتا ہے سوائے اللہ کے, تو وہ شخص اس کو معاف کر دیا جائے گا. وہ ہوا, اور وہ کیا ہے, ان یتخذ, کہ وہ بنا لے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ندن, کوئی شریک, یسبیہ باللہ, برابر قرار دے اس کو ساتھ اللہ کے, فی المحبت والتعظیم, محبت میں, تعظیم میں, یعنی کسی سے ایسی محبت کرے جیسے اللہ سے کی جاتی, یا کسی کی ایسی تعظیم کرے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, وہ یوجب الخروج من الاسلام, وہ واجب کر دیتا ہے نکالنے کو اسلام سے, یعنی اسلام سے ہی انسان نکل جاتا ہے. والاصغر, اور کفر اصغر کیا ہے, مثلا یسیر الریا, تھوڑی سی ریاکاری, دکھاوا کفر اصغر ہے. والتصنع للخلق, اور مخلوق کے لیے بننا, یعنی تصنع, تکلف اختیار کرنا, وہ بن کے دکھانا جو ہے نہیں, حقیقت کچھ ہے اور بن کے کچھ اور دکھا رہے ہیں. یعنی مثلا نیک لوگوں کے سامنے, ریلیجس لوگوں کے سامنے ویسا ہی لباس پہن لینا, یا مسجد میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو کور کر لینا, یا عمرے پہ جاتے ہوئے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو عبایا پہن لیتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو عبایا اتار دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ صرف مکہ میں ہے؟ تو کس کے لیے پہنتے ہیں, وہاں کیوں پہنتے ہیں پھر؟ اور حج سے فارغ ہوتے ہی لپیٹ کے سارا کچھ واپس رکھ دیتے ہیں, اور واپسی کی فلائٹ میں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اپنے ملک میں ہوتے ہیں. بس کلچر کے طور پر. ہمارے کلچر میں بہت تصنع ہے. ہم بعض اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کے کپڑے پہنتے ہیں. ہم اپنی حیثیت سے, جب رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں تو لوگ کیسے کیسا تصنع کرتے ہیں, وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. والتصنع للخلق, اور یہ تصنع مخلوق کے لیے ہے, ٹھیک ہے. والحلف بغیر اللہ, اور قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی, اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی قسم, جیسے تمہارے سر کی قسم, تمہارے باپ کی قسم, یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا, یہ شرک اصغر ہے. وصاحب ھذا النوع, اور اس نوع یا اس قسم کا کرنے والا, مستحق للوعید, مستحق ہے عذاب کا, الا, مگر, انہ لا یخرج, کہ وہ نہیں نکلتا, بھی اس کی وجہ سے, ان دائرۃ الاسلام, اسلام کے دائرے سے, یعنی وہ ہوتا مسلمان ہی ہے لیکن شرک اصغر کر رہا ہوتا ہے جو اس کو سزا کا مستحق قرار دے دیتا ہے. نمبر 3 النفاق, منافقت. وہ نوعان, اور وہ 2 قسم کی ہے, اصغر و اکبر, چھوٹی اور بڑی. فالاکبر, نفاق اکبر کیا ہے, یوجب الخلود فی النار, واجب کرتا ہے ہمیشگی کو آگ میں, فی درکہ الاسفل, اس کے سب سے نچلے گڑھے میں. وہوا, اور وہ یہ ہے, ان یظہر للمسلمین ایمانہ, کہ انسان ظاہر کرے مسلمانوں کو اپنا ایمان, باللہ, اللہ پر, و ملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر, و رسلہ, اور اس کے رسولوں پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. وہو فی الباطن, اور وہ باطن میں, منسلخ من ذالک, اس سے نکلنے والا ہے, کلہ, سارے کے سارے سے, یعنی باطن میں کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتا. مکذب بھی, ان کو جھٹلانے والا ہے, کن کو؟ ایمان کی ان ساری شاخوں کو. تو یہ نفاق اکبر ہے کہ ظاہر میں انسان اسلام کا اظہار کرے لیکن اندر سے انکار کرے. وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے. وَالْأَصْغَرُ,
اور نفاق اصغر کیا ہے؟ فلا یکون صاحبہ مکذبا، نہ ہوگا اس کا کرنے والا جھٹلانے والا، فی الباطن باطن میں، یعنی وہ انکار نہیں کرتا، مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے یہ سب چیزیں. وصاحب ھذا النوع متعرض للوعید، اور اس قسم کے کرنے والا یعنی سزا کی وعید جو ہے، یہ سزا جو ہے اس کا نشانہ بننے والا ہے. عرضہ نشانے کو کہتے ہیں نا، اس سے متعرض یعنی سامنے آنے والا ہے. دون الخلود فی جہنم، جہنم میں ہمیشگی کے علاوہ، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا بھگتے گا لیکن نکل آئے گا. جی منافق کی نشانیوں والے آ سکتے ہیں، ویسے اس میں تو پکا منافق کہا گیا، لیکن اگر وہ شخص مثلا ایک شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، علامت ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں یہ آ جائے گا. دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ ایمان ہے لیکن ظاہر میں اس کا اظہار نہیں ہے. تو ایمان جو ہے وہ صرف زبانی کلامی کچھ باتیں کرنے کا نام نہیں، صرف دل کی حد تک کرنے کا نام نہیں، بلکہ عمل سے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے. پھر ہے الفسوق، فسق اکبر اور فسق اصغر، یہ بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. فسق اکبر جو ہوتا ہے وہ پھر انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، خلود فی النار کی طرف، اور فسق اصغر جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. یہ اور منافق نفاق اصغر آپس میں ملتے جلتے ہیں. والعصیان، اور نافرمانی کے کام، گناہ کے کام. مثلا عصیان میں کیا آتا ہے؟ زنا، شراب، سود، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 6 الاسم، گناہ، والعدوان، اور زیادتی یعنی دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، گالی گلوچ وغیرہ، مار پٹائی، جھگڑا لڑائی. والفحشاء، اور بے حیائی. والمنکر، اور منکر کام یعنی جن کو ناپسند کیا گیا ہے. نمبر 10 ہے البغی. البغی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، سرکشی کرنا. اور پھر 11 القول علی اللہ بلا علم، اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا، بغیر علم کی باتیں کرنا اللہ پر. یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو نہیں جانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض باتیں منسوب کر کے بتاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کرتے ہوئے دھوکہ کھاتا ہے. 12 نمبر ہے اتباع غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرنا، یعنی اجماع کا انکار کرنا. یعنی ایک چیز جو طے شدہ ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو اس کو چھوڑ کر اپنی راہ الگ نکال لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم زیادہ بڑے مجتہد ہیں. چلیے کچھ کہنا چاہیے تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی استاذہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ خالص توبہ کیسی ہوتی نا، جسے مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ توبہ کے لیے 2 چیزیں مسٹ ہیں ایلیجبلٹی کے لیے. ایک تو اس میں کفر نہیں ہونا چاہیے اور شرک نہیں ہونا چاہیے. پھر لیک آف کوالٹی اگر ہوگی تو توبہ قبول نہیں. جیسے ایمان کی کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ نفاق نہ ہو. اور پھر کچھ چیزیں جو ڈسٹروائے کرنے والی ہیں توبہ کو. تو 4 to 12 مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ڈسٹرکشن والی باتیں. تو اگر اس کو سمرائز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 12 چیزیں نکل جائیں تو پھر توبۃ النصوح ہوگی انشاءاللہ. جزاک. استاذہ کل بھی یعنی دعائیں پڑھتے ہوئے، توبہ کی دعائیں پڑھتے ہوئے، اور آج بھی نا وہ ہے نا ایک جملہ آتا ہے وہ کلو ذالک عندی، کہ یہ سب کے سب میرے اندر موجود ہے. واقعی. تو اب وہ اتنی باریکیوں سے ہم نے کبھی مطلب ایسے پڑھا ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہمیں. کوئی ایسی کیٹیگری نہیں جس میں ہمیں نظر نہ آتا ہو کہ ہم یہاں نہیں. اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. اس کتاب سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں، کلیئر ہو رہی ہیں، زیادہ وضوح آ رہا ہے. استاذ ایک سوال تھا کہ یہ جو کفر اصغر ہے اس میں کیا آئے گا؟ کفر اصغر نافرمانیوں کے کام آتے ہیں بیسیکلی، یعنی کہ دل پہ تو ماننا لیکن عمل نہ کرنا. تو یہ انکار، عصیان اور یہ فسق اور یہ سب کفر آ جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے.
جی السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ اتنی باریک بات ہے جس کی طرف سے ہم سب لوگ بہت ہی لاپرواہ ہیں کہ جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ منافقت کی نشانی ہے، ہم وہ کام اتنی آسانی سے کر جاتے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بول جانا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی جہنم میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جانا ہو سکے گا، کیونکہ اگر توبہ نہ کی ہو تو ہم نے تو اس چیز کو بڑا ہی معمولی سمجھ رکھا ہے. کیونکہ جتنا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس میں ہم دیکھیے، ایک تو ہے جھوٹ بولنا، اس کے بعد توبہ وہ کرتا ہے جو شرمندہ ہو کہ میں نے بولا، اور جو اس کی تعویلیں شروع کر دے، جسٹیفیکیشن دینے لگے کہ میری یہ مجبوری تھی، یہ وجہ تھی، اگر میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا، تو وہ توبہ تو نہیں کرتا نا. جو یہ کہتا ہے چوری اور سینہ زوری، تو اس کی توبہ تو توبہ نہیں. پھر منافق کی چاروں نشانیاں بتائی گئی ہیں تو ہمیں لازمی طور پہ اپنے اندر سے نکالنی ہوں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اساتذہ، مجھے یہ بات کرنی تھی کہ پہلے جب میں یہاں نہیں آئی تھی تو مجھے میوزک کی بہت عادت تھی. آپ کے لیے پچھلا جو آپ نے لیٹسٹ آپ کا لیکچر تھا جس میں میں ڈسکس نہیں کر سکی نا، کل تو کلاس نہیں ہوئی تھی، تو اس میں مجاہرہ کے بارے میں نے بات کرنی تھی کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ گانا سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم فیس بک پہ اس کو اسٹیٹس دے دیتے ہیں کہ لسننگ ٹو میوزک، تو اس پہ ہم مسرت نہ ہمیں کوئی ندامت ہوتی ہے، ہم بڑے خوشی سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ پہلے میں نے سنا ہے، یا کوئی ایسی مووی ہوتی ہے. تو یہ نالج جو ہے مجھے جب پتہ چلی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ کوئی لیٹسٹ مووی یا کوئی گانا ہم سنتے ہیں تو ہم اس کو فوراً فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ سارے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے تو پردہ ڈالا ہے، جس نے نہیں بھی دیکھی ہوتی ہے، سنا ہوتا، اللہ نے تو پردہ ڈالا ہے ہمارے گناہ پہ، مگر ہم اس کو اتنے آرام سے بتا دیتے. تو یہ میں نے شیئر کرنا تھا کیونکہ مجھے یہ بہت ضروری لگی تھی. شکریہ. السلام علیکم سادہ. جیسے ہم نے بات کی کہ اگر ہم صغیرہ گناہ کریں اور اس پہ شرمندہ نہ ہوں، تو اس کی ایک مثال مجھے قرآن سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اس پہ صحیح لگے. کیونکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی قوم کے بندے کو ایک ہاتھ مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو انہوں نے ایک دم سے شرمندہ ہوئے تھے کہ ہاں قال ھذا من عمل الشیطان اور انہ عدو مضل مبین. اور پھر جب وہ شرمندہ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے بخشش بھی مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فغفر لہ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو یہ ہم اور پھر آپ دیکھیے کہ فرعون جب کہتا ہے وفعلت فعلتک التی فعلت، تو وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا یا کچھ بھی. سزا اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم وہ تو پیغمبر تھے یا اس طرح کچھ بھی، لیکن اس ٹائم ان کو پیغمبری نبوت ملی تو نہیں تھی نا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں معاف نہیں کرتا یا کچھ بھی. ہم بھی اگر اس سے شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے. بالکل بالکل. جی السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پوائنٹس ہمیں نا استاذہ بار بار پڑھنے چاہیے. بالکل. کیونکہ دیکھیں ہم اکثر غلط کام ہوتا ہے نا تو ہم اس پہ توبہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم وہی کام ایک توبہ کے بعد نا پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم ان کاموں میں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر ہم ان کو اچھی طریقے سے سمجھ کر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. جی میں سب کو اس کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو کہیں ملاقات ہوتی ہے تو ایک اس کو کہتا ہے السلام علیکم اور دوسرا اسے سخت ناراضی کا اظہار میں جواب نہیں دیتا. اور دیکھیں کہ یہ ایسا گناہ بھی ہے اور وہ اپنی سلامتی جو تکبر بھی ہے، تکبر بھی ہے. اور کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے. ہمیں اس گناہ سے اجتناب کرنا ہوگا اور امر بالمعروف کے طور پر بھی اور اس کو لینا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک ان پڑھ آدمی اور پڑھا لکھا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک وہ بندہ یا بندی جس نے اللہ کے اسی طرح کے کاموں سے اجتناب کیا اور اللہ کی راہ پر چلا، اللہ کا ولی بھی کہلایا، تو کیا ایک تائب والا اور اگر توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں، کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. السلام علیکم. استاذہ مجھے اس میں بہت جو یہ خوف والی بات لگ رہی نا کہ ہم ان میں اصغر پڑھ کے تو اس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، شرک اصغر جیسے اس میں تسنع للخلق یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اصغر کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ یہ وعید کا مستحق ہے، یعنی اس کو سزا ملے گی. اسی طرح الاثم والعدوان ہے،
اس میں ہم دیکھیں کہ اگرچہ ہم دین پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں پہ زیادتی کر جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح الفحشاء ہے، تو یعنی علم ہونے کے باوجود پھر ایسے کام کر جانا جو فحشاء میں آتے ہیں، جس میں گالی گلوچ، بد زبانی بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے. تو یہ سب چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ لباس ہے، لباس پہن کے ننگے رہنا. میں جو پوائنٹ 4 اور 5 ہے، فسق اور نافرمانی، اس کے پاس 6 7 گناہ اور زیادتی، پھر بے حیائی اور برائی سرکشی، یہ آج کل ہمارے دیندار گھر ہوں یا بے دین ہوں، سب گھروں میں یہ جو دیکھا جاتا ہے، جو ایک ٹائم ہوتا ہے لاؤنج کے اندر بیٹھ کے، اس کے اندر اور پھر جو جیسے جھوٹ کی بات، جھوٹ بولنے کی بات کر رہی تھی، پھر وہ جھوٹ دیکھنا بھی، تو یہ اتنا زیادہ اس کے اندر فحاشی اور یہ سب کچھ آ گیا ہے کہ میں تو سوچتی ہوں کہ مطلب انسان دیکھتے ہوئے اسی رات اگر موت آ جائے. بالکل نیوڈ، تقریباً سیمی نیوڈ لڑکیاں ایڈز میں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر گھر کے اندر یہ جو ہے نا فتنہ موجود ہے، اور اس سے خاص طور پہ جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے. بس اپنے کے اندر جب تک وہ کنٹرول نہیں ہوگا جی تو ریموٹ کنٹرول پہ بھی کنٹرول نہیں ہوگا. السلام علیکم. the last thing we studied day before yesterday, تو I was wondering کہ ہمارے جس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگر گناہوں کو چھپاتا ہے تو آپ کو بھی چھپا رہنے دینا چاہیے اور اس کا پردہ نہیں چاک کرنا چاہیے. تو ہم لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ when we become friends, the first thing we do is tell each other our story. اور ہماری وہ فرینڈشپ کنسیڈر ہی نہیں ہوتی جب تک وی ڈونٹ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ وی ٹیل ایچ ادر سو پراؤڈلی. اور ہم اس کو اتنا مطلب اس طرح کر کے بولتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے، اب نہیں کرتی لیکن پہلے میں نے یہ سب کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوتا ہے. اللہ نے جو آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ جو بھی اللہ نے چھپا دیا ماضی کی برائیوں کو، ناسمجھی میں، جہالت میں ہوئی، ان کا کسی کلوز سے کلوز فرینڈ سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر معاف نہیں کرتا جو اپنی برائیوں کو نشر کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ، پچھلے دنوں مجھے فیصل مسجد جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا اور بہت سارے لوگ تھے، فارن سے بھی بہت لوگ وہاں ہوتے ہیں، ایسے وزٹ کے لیے آتے ہیں، اور مطلب پاکستان کے لوگ بھی تھے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی تھی اور سب لوگوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے ٹیب اٹھائے ہوئے، موبائلز اٹھائے، اور سیلفیز بنانے میں سارے بزی تھے. کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اذان ہو رہی ہے. مطلب وہی والی بات کہ وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اس چیز کو پریفر کر رہے تھے، دوسرے لوگ کو فالو کر رہے تھے، وہ اس چیز کو پریفر نہیں کر رہے تھے کہ ابھی ہمیں کس طرف بلایا جا رہا ہے. احساس ہی نہیں ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کہنے کے مسلمان ہیں لیکن عمل میں وہ چیزیں نہیں. چلیے ایک چپڑا اور پڑھ لیتے ہیں کم از کم. جی پوچھیے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ہم سے خود کرید کے پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے یا یہ گناہ کیا ہوا ہے، تو اس وقت جھوٹ بولنا بہتر ہے یا پھر کیا کیا جائے؟ اس وقت یہ کہا جائے کہ آپ ایسے سوال مجھ سے نہ کریں اور یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. یعنی اسٹریٹ اپ تھوڑا سا فرم ہو کے دوسرے کو راہ ہی نہ دیں، اگنور کر دیں، کسی بھی طرح ٹال دیں، لیکن جھوٹ نہ بولیں کیونکہ ایک برائی کے اوپر دوسری برائی نہیں ہوئی. علامات قبول التوبة، هناك علامات تدل على صحة التوبة وقبولها، وهي مما يستأنس به التائب ويفرح به، لأنه بوقوعها يعلم أنه يسير في الطريق الصحيح الموصل إلى النجاة والفوز يوم القيامة. ومن هذه العلامات أولا أن يكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وكل انسان يستشعر ذلك من نفسه، فاذا كان بعد التوبة مقبلا على الله عالي الهمة قوي العزيمة دل ذلك على صدق توبته وصحتها وقبولها. ثانيا الا يزال الخوف ومراقبة الله تعالى مصاحبا له، فإن العاقل لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الملائكة الموكلين بقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول خوفه ويذهب قلقه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو أن إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله
ولعل هذا استعشار لقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثالثا أن تحدث له التوبة انكسارا في قلبه وذلا وتواضعا بين يدي ربه، وهذا الانكسار والذل أنفع للعبد من طاعات كثيرة يمن بها على ربه، كما قيل رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت كبرا وغرورا. رابعا أن يستعظم الجناية التي صدرت منه وإن كان قد تاب منها، ويكون ذلك بتعظيم الأمر والآمر والتصديق بالجزاء. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ولذلك قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. خامسا من علامات القبول التوبة أيضا: واحد أن يحذر التائب من أمر لسانه فيحفظه من الكذب والغيبة والنميمة وفضول الكلام ويشغله بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه. اثنين أن يحذر من أمر بطنه فلا يأكل إلا حلالا. ثالث أن يحذر من أمر بصره فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة فيها. رابع أن يحذر من أمر سمعه فلا يستمع إلى معصية آلات طرب ولهو ولا إلى كذب وغيبة. خامس أن يحذر من أمر يده فلا يمدها إلى الحرام وإنما يمدها إلى ما فيه طاعة الله عز وجل. سادس أن يحذر من أمر قدميه فلا يمشي بهما إلى مواطن الملاهي والمعاصي بل يمشي بهما إلى المساجد والجهاد ومواطن الطاعات. سابع أن يحذر من أمر قلبه فيطهره من العداوة الدنيوية والبغض من أجل الدنيا ويطهره من الحسد وسائر الآفات ويجعل فيه الشفقة والنصيحة والحب في الله والبغض في الله. الثامن أن يحذر من أمر طاعته فيجعلها خالصة لوجه الله عز وجل ويجتنب الرياء والسمعة. توبہ کی قبولیت کی علامتیں: کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ توبہ کرنے والا مانوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان علامات کے واقع ہونے کی بنا پر وہ جانتا ہے کہ وہ ایک صحیح راستے پر چل رہا ہے جو اس کو قیامت کے دن نجات اور کامیابی کی طرف پہنچانے والا ہے. اور ان علامات میں سے ہے کہ نمبر 1 یہ کہ توبہ کے بعد بندے کی حالت توبہ سے پہلے کی حالت سے بہتر ہو، اور ہر انسان اس حالت کو اپنے نفس میں محسوس کر سکتا ہے. اگر وہ توبہ کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس حال میں کہ اس کی نیکیوں کی ہمت بڑھ چکی ہے، عزم پختہ ہو چکا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کی توبہ صحیح ہے، سچی ہے اور قبول ہے. نمبر 2 ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے نگران ہونے کا احساس رہے، مراقبۃ اللہ، کیونکہ عقل مند آنکھ جھپکنے کے وقت تک بھی اللہ کی چال اور تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا. اس کا خوف مسلسل رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں کی بات سن لے جو روح کو قبض کرنے پر مقرر ہیں. نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، تب جا کر اس کا خوف ختم ہوگا اور اس کی بے چینی چلی جائے گی. اس کو چین اس وقت آئے گا جب وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہلائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میرا ایک پاؤں جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوں گا. اور شاید یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو محسوس کرنا ہے کہ دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان کو پھیرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. نمبر 3 کہ توبہ اس کے دل میں عاجزی کے طور پر اور اپنے رب کے سامنے تواضع کو ظاہر کرتے ہوئے واقع ہو، اور یہ کہ انکساری اور درماندگی بندے کے لیے بہت سی عبادات اور طاعات سے زیادہ مفید ہے.
جن کے ذریعے وہ اپنے رب پر احسان چڑھاتا ہو. جیسے کہا جاتا ہے کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں جو بندے کو ذلت اور انکساری عطا کرتی ہیں، اور کتنی ہی ایسی نیکیاں ہیں جو بندے کو تکبر اور غرور عطا کرتی ہیں. نمبر 4، وہ اس جرم کو عظیم خیال کرے جو اس سے سرزد ہوا ہے، چاہے وہ اس سے توبہ کر چکا ہے. یہ تب ہوگا جب اس معاملے کو اور حکم دینے والے کی عظمت کو سمجھا جائے اور بدلے کی تصدیق کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے گویا پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اسے ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر گر جائے گا. اور بے شک فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر آ بیٹھی ہو. اسی وجہ سے بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ کسی غلطی کے صغیرہ ہونے پر نگاہ نہ رکھو بلکہ اس ذات کی عظمت کو پیش نظر رکھو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے. نمبر 5، توبہ کی قبولیت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ نمبر 1، توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرتا رہے، پس وہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے اس کی حفاظت کرے اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت کے ساتھ مشغول کرے. نمبر 2، اپنے پیٹ کے معاملے میں ڈرے، پس وہ صرف اور صرف حلال کھائے. نمبر 3، اپنی آنکھ کے معاملے میں ڈرے، پس نہ حرام کی طرف دیکھے اور نہ ہی دنیا کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے. نمبر 4، اپنے کان کے معاملے میں ڈرے تو نہ وہ معصیت کی طرف کان لگائے جیسے ترب و لہب کے آلات، اور نہ ہی جھوٹ اور غیبت کی طرف کان لگائے. نمبر 5، اپنے ہاتھ کے معاملے میں ڈرے، پس اس کو حرام کی طرف نہ بڑھائے بلکہ اس کو اس چیز کی طرف بڑھائے جس میں اللہ عز و جل کی اطاعت ہے. نمبر 6، اپنے دونوں پاؤں کے معاملے میں ڈرے تو ان کے ذریعے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں والے مقامات کی طرف نہ چلے بلکہ وہ ان کے ذریعے مساجد کی طرف اور جہاد کی طرف اور اطاعت کے مقامات کی طرف چلے. نمبر 7، اپنے دل کے معاملے میں ڈرے تو دنیاوی عداوت، دنیا کی خاطر بغض رکھنے سے اس کو پاک کرے، حسد اور باقی ساری بیماریوں سے اس کو پاک کرے، اور اپنے دل میں شفقت، خیر خواہی اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھے. نمبر 8، اپنی اطاعت نیکیوں کے معاملے میں بھی ڈرے، نیکی کے کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ریاکاری اور شہرت سے بچے. یعنی یہ علامتیں ہیں توبہ کرنے والے کی. یہ چیزیں کسی کے اندر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے اللہ سے توبہ کی ہے. اب لفظی ترجمہ دیکھیے، علامات قبول التوبہ، علامات توبہ کی قبولیت کی. ہونا کا ویسے مطلب تو وہاں ہوتا ہے جیسے دیر آر علامات، کچھ علامتیں ہیں، تدلو جو دلالت کرتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے، علی صحت التوبہ، توبہ کی درستگی کا، وقبولہا اور اس کی قبولیت کا. یعنی ہر شخص کو یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. تو کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہوئی ہے؟ اپنے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ آئی ہیں کہ نہیں. وہی اور وہ مما اس میں سے ہے جو یستأنس بہ التائب مانوس ہوتا ہے جس کے ساتھ توبہ کرنے والا، ویفرح بہ اور اس پر خوش ہوتا ہے، لأنہ کیونکہ وہ بوقوعہا ان کے واقع ہونے سے، یعلم جانتا ہے، انہ یسیر کہ وہ چل رہا ہے، پھر طریق صحیح صحیح راستے پر، الموصل جو پہنچانے والا ہے، الی النجات نجات تک، والفوز اور کامیابی تک، یوم القیامت قیامت کے دن. یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا خوش ہوتا ہے اور اطمینان محسوس کرتا ہے کہ ہاں اب واقعی وہ توبہ کے راستے پہ چل پڑا ہے، واقعی وہ تائب ہو چکا ہے. ومن هذه العلامات اور ان علامات میں سے، اولا سب سے پہلے، ان یکون العبد کہ ہو جائے بندہ، بعد التوبہ توبہ کے بعد، خیرا بہتر، مما اس سے جو کانا تھا قبلہا اس سے پہلے، توبہ سے پہلے کے حالات سے زیادہ بہتر ہو جائیں اس کے حالات. یعنی that person should be a new person, better person. وَكُلُّ إِنسَانٍ يَسْتَشْعِرُ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے یہ بات اپنے دل میں. یعنی ہر ایک کے اندر ایک میزان ہے، وہ خود جان سکتا ہے کہ وہ بدلا ہے کہ نہیں. آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ اچھے انسان بنے ہیں کہ نہیں. فَإِذَا كَانَ پھر اگر ہو بعد التوبہ توبہ کے بعد، مقبلاً علی اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا،
عالی الہمتی، عالی ہمت، قوی العزیمتی، قوی عزم والا، دل ذالک علی صدق توبتہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کی توبہ سچی ہے، وصحتھا، اور اس کی صحت یعنی درستگی کی، وقبولھا، اور اس کی قبولیت کی. ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف انسان کا رجحان زیادہ بڑھ جائے، اللہ کی طرف اس کا دل لگنے لگے، عالی ہمت ہو جائے، اچھے اچھے کام کرنے لگے. ثانیا، نمبر 2، اللہ یزال الخوف و مراقبۃ اللہ تعالی مصاحبا لہ، اللہ کہ نہ یزال الخوف، زائل ہو خوف، و مراقبۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی، مصاحبا لہ، ہمیشہ اس کے ساتھ، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، کبھی بھی زائل نہ ہو، ہمیشہ ساتھ ہونے سے زائل نہ ہو. یہ مراد کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا احساس رہے. فإن العاقل، کیونکہ عقل مند، لا یأمن، نہیں امن پاتا، مکر اللہ، اللہ کی چال سے، اللہ کی چال اور تدبیر سے عقل مند کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا. طرفۃ عین، ایک لمحے برابر بھی، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی. فخوفہ مستمر، اس کا خوف مسلسل ہے، الی، اس وقت تک، ان یسمع، کہ وہ سن لے، قول الملائکۃ، فرشتوں کی بات، الموکلین، جو مقرر کیے گئے ہیں، بقبض روحہ، اس کی روح قبض کرنے کے ساتھ، یعنی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی آواز جب تک یہ نہ سو، اور خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. موت کا فرشتہ جب آ کے یہ خوشخبری دے گا تو اس کا ڈر دور ہوگا. فَهُنَاكَ، تو یہاں اس جگہ اس موقع پر، یزول، زائل ہو جائے گا، خوفہ، اس کا خوف، وَيَذْهَبُ قَلَقُهُ، اور چلی جائے گی اس کی انگزائٹی، قلق. قال ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لو، اگر، ان، بے شک، احدى قدمیہ، ایک میرے قدموں میں سے، یعنی میرے پاؤں میں سے ایک، فی الجنت، جنت میں ہو، ما امنت، نہیں میں بے خوف ہوں گا، مکر اللہ، اللہ کی چال سے. پھر مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے واپس نہ بلا لیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے نا جن کو جنت کی طرف آنے دیا جائے گا، پھر جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو کیا ہوگا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. کیوں؟ تو ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا. وَلَعَلَّ هَذَا اسْتِعْشَارٌ، اور شاید کہ یہ استعشار یعنی محسوس کرنا ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، القلوب بین اصبعین، کہ دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، الٹ پلٹ کر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. آج ہم اگر دین پر ہیں تو بے فکر نہ ہو جائیں، دل بدل بھی سکتے اور اس سے ڈرنا چاہیے. ایک شخص اچھے کام کرتے 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 کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا ڈر دل میں رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بندوں سے. ثالثاً، نمبر 3، ان تحدث له التوبة انکسارا فی قلبہ، کہ پیدا کرے توبہ اس کے دل میں انکسار، عاجزی، وذلن، اور تواضع، ذلن بھی عاجزی ہے، وتواضعن، اور تواضع، بین یدی ربہ، اپنے رب کے سامنے، یعنی انسان اپنے رب کے سامنے انتہائی عاجزی اور درماندگی کا ثبوت دے. لوگوں کے سامنے تو ہم بعض اوقات بڑے مسکین بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کتنا روتے اور کتنا اظہار کرتے کہ یا اللہ میں بہت کمزور اور حقیر انسان ہوں، تو ہی بڑا ہے. وَهَذَا الْانْكِسَارُ وَالذُّلُّ، یہ انکسار اور ذلت، انفع للعبد من طاعات کثیرۃ، زیادہ فائدہ مند ہے بندے کے لیے بہت سی اطاعتوں سے، یمن بہا علی ربہ، جن کے ساتھ وہ اپنے رب پر احسان کرتا ہے، یعنی نیکی کے کام کرتا ہے. مراد یہ کما قیل، جیسے کہ کہا گیا ہے، رب معصیۃ، بعض گناہ، اورثت، پیدا کرتے ہیں، ذلن و انکسارا، ذلت و عاجزی، یعنی بعض گناہوں کے بعد انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، شرمندگی کی انتہا ہو جاتی ہے. ورب طاعت، اور بعض اطاعتیں، نیکیوں کے کام، اورثت کبرن و غرورن، پیدا کر دیتے ہیں تکبر اور غرور کہ میں بڑا نیک ہوں. جیسے کس کے اندر پیدا کر دیے تھے نیکی نے غرور؟ شیطان کے اندر.
رابعاً نمبر 4 ان یستعظم الجنایۃ التی صدرت منہ کہ بہت بڑا سمجھے اس قصور کو جو اس سے صادر ہوا، وان کان قد تاب منہا اگرچہ وہ اس سے توبہ کر لے، یعنی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو ہمیشہ بڑا سمجھتا رہے. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَالْآمِرِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَزَاءِ، اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان حکم کی بڑائی کو سمجھے اور حکم دینے والے کی، کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور اس کا حکم کتنا بڑا ہے، اس کا قرآن کتنا بڑا ہے جس میں یہ حکم آیا تھا، میں نے کیا کیا. ویسے تو ہم قرآن پاک کو نیچے نہیں رکھتے، پیٹھ پیچھے نہیں رکھتے، بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی کیا تعظیم ہے ہمارے اندر. والتصدیق بالجزاء، اور جزا کی یا بدلے کی تصدیق کرتے ہوئے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ، بے شک مومن دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کأنہ قائد، گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تحت جبل، نیچے ایک پہاڑ کے، یخاف، وہ ڈرتا ہے، ان یقع علیہ، کہ وہ اس پہ گر پڑے گا. وان الفاجر، اور بے شک فاجر، یرا ذنوبہ، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کا، کذباب، مکھی کی طرح، مر علی انفہ، جو گزری اس کے ناک پر، یعنی مکھی ناک پہ آ بیٹھی نہیں، مرہ کا مطلب ایسے ٹچ کر کے چلی گئی. وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، اسی لیے بعض سلف نے کہا، لَا تَنظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الْخَطِيئَةِ، مت دیکھو گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف، وَلَٰكِنِ انظُرْ، لیکن دیکھو إِلَىٰ عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ، اس کی عظمت کی طرف جس کی تم نافرمانی کرتے ہو. یعنی اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھو، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہیں. جب اللہ کی بڑائی سامنے ہوگی تو چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بری لگے گی. مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا اپنے ایکسپیرینس کا، کہتی میری کیٹ ہے، میں نے اس کو بلایا تو وہ پہلی پکار پہ آ گئی، تو مجھے انتہائی درجے کی خوشی ہوئی. تو اس سے مجھے سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بلاتا ہے اپنی طرف اور انسان دوڑ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اور کہتی ہے دوسرے ٹائم پر جب اس کو بلایا اور وہ آ نہیں رہی تھی تو میں بہت کنسرنڈ ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، بلی پتہ نہیں کہاں گئی، سونی نہیں رہی. تو اگر انسان اپنے بلی یا کتے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ایک پکار پہ، یا مرغی سے کہ وہ ایک پکار پہ بھاگا آئے، تو بندے کو اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے کہ وہ رب کی پکار پر کیا کرے. خامساً نمبر 5، من علامات قبول التوبۃ ایضاً، توبہ کی قبولیت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے. نمبر 1، ان یحذر التائب من امر لسانہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے زبان کے معاملے میں ڈرے. فیحفظہ من الکذب، تو حفاظت کرے اس کی جھوٹ سے، والغیبت، اور غیبت سے، والنمیمت، اور چغل خوری سے، وفضول الکلام، فضول باتوں سے. خاص طور پہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک بات کرتا ہے دوسرا ایک دوسرے کو روکنے والے بنے. خصوصاً فجر کے بعد جب تک کلاس شروع نہ ہو، غور و فکر کا، ذکر کا، تسبیح کا وقت ہوتا ہے، گھر میں ہو یا باہر ہو، اس وقت گپ شپ اور ادھر ادھر کی باتیں اور ہنگامہ یہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے. وَيُشْغِلُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور مشغول کرے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت کتابی، اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. نمبر 2، ان یحذر من امر بطنہ، کہ ڈرے اپنے پیٹ کے معاملے سے. فلا یأکل الا حلالا، تو نہ کھائے مگر حلال. کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ نے سفر بھی کرنا ہے تو میں اوپر ٹائم نہیں لینا چاہتی، آپ لوگ خیریت سے جائیں. استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بحفاظت لے جائے اور حفاظت سے واپس لائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.